मई की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमेरिका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत ने एतराफ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। भारत और पाकिस्तान अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। इब्राहिमी मुआहदे से मुताल्लिक़ मुस्बत बातचीत हुई। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में तारीखी हजीमत, फिजाई नाकामी से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकियां उसकी नाकामी का एतराफ़ है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को मौशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। 4000 करोड़ से जायद के नुकसानात के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फिजाई रास्तों से तिजारत मज़ाक़ा खेज। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा असल में भारत की नाकाम पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज ने पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का एतराफ किया। सऊदी अरब ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से मुलाकात में कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल ज़रूरी है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो और ख़ित्ते में अमन कायम हो। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दिया। सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा, सऊदी अरब अमरीका में 10 खरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब से तारीखी और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक खरीदेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हुआ। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात की लपेट में है। महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए तैयारी की हिदायत। पंजाब में 1.5 साल के दौरान जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रजाना से भक्खर तक थल एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, वाहगा से लाहौर तक ऐसा कॉरिडोर बनाया जो हमारे मुल्क में कदम रखेगा देखकर खुश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए है। माजूरों, बुजुर्गों और खवातीन का सफर मुफ्त है। खवातीन के लिए पिंक बसें चलाई। अब BRT में भी पिंक बसें शुरू हो गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, आइंदा हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी आ जाएंगी। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिंक बसें चलाई जाएं। सिंगल बस चलाई नहीं जा रही, डबल डेकर बस का ऐलान करते हैं। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने उन्हें इस्तिस्ना दिला दिया। ये लोग वजारतों के मजे ले रहे हैं, कराची को कुछ देने को तैयार नहीं।
شہریوں سے چالان کے نام پر بھتہ لیا جا رہا ہے، چالان کی رقم فوری کم کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سندھ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کو میونسپلٹی کا دفتر بنا دیا گیا تھا۔ گورننس بہتر بنانے کے لیے ضرورت پڑی تو مزید ترمیم کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں استعفوں نے عدلیہ کو سیاست سے پاک کیا، اگر مزید ایسے سیاسی استعفے آئیں گے تو بہتر ہوگا۔ عدلیہ ساس یا بیوی کی خواہش نہیں بلکہ آئین کے تحت کام کرے۔ تحریک شروع کر دی ہے، حکومت جلد ختم ہو جائے گی، جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے، اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس بھی بلائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں 73 کا آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حکومت ہوش کے ناخن لے، بہنوں سے ملنا بانی پی ٹی آئی کا حق ہے۔ سپریم کورٹ رولز 2025 عارضی طور پر وفاقی آئینی عدالت میں نافذ۔ وفاقی آئینی عدالت کے فل کورٹ اجلاس کے فیصلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا آرڈر 11، 13 اور 37 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہر مقدمہ کم از کم 2 رکنی بینچ سنے گا۔ فیصلوں پر اپیل کم از کم 3 رکنی بینچ سنے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں اہم ملاقاتیں، چین، روس، قطر، ازبیکستان اور تاجکستان کے وزراء اعظم سے ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقاتیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں۔ ایس سی او رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے اور 2 طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون مزید گہرا کرنے کا بھی اعادہ۔ پاکستان نے خطے میں مضبوط شراکت داری پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر سے ملاقات، پاک سعودیہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برما کے مسلمانوں کے لیگل سٹیٹس کا درینہ مسئلہ حل۔ سعودی سفیر نے مثبت کردار ادا کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ نئی کابینہ میں 18 وزراء اور 2 مشیر شامل۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان چودھری کی علالت کے باعث اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے داخلی صورتحال، ملکی دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ طلباء کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ خصوصی نشست نے بہت سے طلباء کے ابہام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ طلباء نے کہا آج کی نشست بہت مفید رہی، ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اساتذہ اور وائس چانسلر بولے ہم پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچی نہیں بلکہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ افواج پاکستان نے صرف بھارت اور اس کی فوج کو نہیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی۔ ٹرائی سیریز کا افتتاحی مارکا پاکستان کے نام، گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف 5 وکٹ سے کامیاب۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ایونٹ میں کل زمبابوے اور سری لنکا کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرائی نیشن سیریز کی ٹیموں کے اعزاز میں سہرانہ، کہا سیریز میں سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کی شرکت قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں عالمی کرکٹ کا مسلسل انعقاد ملک کے مثبت تشخص اور امن و استحکام کا ثبوت ہے۔ آئندہ بھی دنیا بھر کی ٹیموں کی میزبانی کرتے رہیں گے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اطلاع دیں اور نقد انعام حاصل کریں۔ پنجاب حکومت کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغانوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔
3 ہفتے میں 6,220 افغانوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا۔ غیر قانونی مقیم افراد کی معلومات دینے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ کراچی میں بلاول چورنگی سے سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹریبیوشن باکس چرانے والے ملزمان گرفتار۔ بورڈ بیسن پولیس نے مقابلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے اسلحہ، باکس کی بیٹری، انورٹر اور سیڑھی بھی برآمد ہوئی۔ نشاندہی پر شریک ملزم ارباز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میرپور ماتھلو ہائی اسکول سے فرنیچر غائب، معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ اسکول سے کرسیاں، سٹول، سٹیبلائزر، کمپیوٹر غائب ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا اسکول کے عملے کا حاضری رجسٹر بھی موجود نہیں۔ سابق ہیڈ ماسٹر سارا ریکارڈ ساتھ لے گئے۔ اسکول کا SMC ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے معاملے کی انکوائری کے لیے عدالت سے اجازت مانگ لی۔ پاک بحریہ کا بڑا آپریشن، $130 ملین کی منشیات ضبط کر لی۔ PNS تبوک نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران بحیرہ عرب میں آپریشن سر انجام دیا۔ انسداد منشیات آپریشن سعودی عرب کی زیر قیادت کمبائنڈ میری ٹائم فورس کی ٹاسک فورس 150 کی معاونت میں کیا گیا۔ مشکوک ماہی گیر کشتی پر 2000 کلو گرام سے زائد آئس ضبط کی گئی۔ انسداد منشیات آپریشن گزشتہ 2 ماہ میں پاک بحریہ کا مسلسل۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کو ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ کے بعد لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 13 لبنانی شہید اور متعدد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے سے دور میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ صہیونی فوج نے الزام عائد کیا کہ یہ مقام حماس کے عسکری ڈھانچے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ حماس نے اسرائیلی بیان کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا، نشانہ بنایا جانے والا مقام شہری پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کوئی عسکری سرگرمی موجود نہیں تھی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ابوظہبی آرٹ 2025 کا دورہ۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ عالمی سطح کی نمائشوں اور گیلریز کا معائنہ کیا۔ کہا فنون لطیفہ کا تبادلہ مفاہمت بڑھانے اور ثقافتی روابط کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گوادر کے سمندر میں درجنوں ڈالفن دیکھی گئی۔ ماہی گیروں نے اٹھیلیاں کرتی ڈالفن کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ماہی گیروں کا کہنا ہے اتنی بڑی تعداد میں ڈالفن کی موجودگی سے گوادر کے سمندر کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستانی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم آج ایکشن میں نظر آئیں گے۔ جیولن تھرو مقابلے میں رات 11:05 پر حصہ لیں گے۔ قومی جیولن ہیرو نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کر دی۔ کہا کوشش ہوگی پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیتوں۔ پاکستانی کیوئسٹ اسد اقبال کا شاندار کھیل۔ IBSF سنوکر ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ برطانوی کھلاڑی سے مقابلہ جاری۔ مسقط میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں فرانسیسی حریف کو زیر کیا۔ کوارٹر فائنل میں اسد نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا تھا۔